اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحبزادہ نور مصطفیٰ صاحب، جناب مولانا غلام صاحب، جناب بابا یاسین صاحب، دیگر معززین حضرات صاحبان، مہمانان گرامی اور محترم سامعین حضرات، عظیم الشان اجتماع تواڈے ذوق دا قبول دا ثبوت دعا گو خالق کائنات
حضور علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ کے نال اس تو بڑھ چڑھ کے مسیح کے حقانہ وابستگی اور ذوق شوق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا ہو ہاں خالق کائنات اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. اس کے بعد میرے واسطے تواڈے واسطے بالخصوص میزبان اور انہاں دے معاونین واسطے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت ذریعہ نجات بنائے. آمین ثم آمین. 10:30 کا ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً چند منٹ باقی نے. تقریر بلا تمہید. سبحان اللہ. یوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس حوالے نال میں چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں. دعا کرو اللہ کریم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جس طرح کہ میں اعلان کیتا ہے بلا تمہید، میں تدریس کرنا تسی توجہ تے غور نہ سنو. خالق کائنات نے اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے مدینے کے تاجدار، باب محاورہ عام فہم ہر سادے سے مسئلہ آ جائے. خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوبہ والضحیٰ دے چہرے والے آقا، تیری اہل بیت نو میں تمام نجاستوں تو پاک کر دیتا. عام فہم باب محاورہ ترجمہ کہ تیری اہل بیت نو تمام نجاستوں تو پاک کر دیتا ہے، اور انج پاک کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے. سادہ لفظاں چ عام فہم باب محاورہ ترجمہ. توجہ طلب فرمان، میں رپیٹ کر لگا، دوبارہ کہہ لگا. خالق کائنات نے فرمایا محبوب تیری اہل بیت نو میں پاک کر دیتا. میں ارادہ کر دیا، جب اللہ ارادہ کرے ہو جاتا ہے. میں ارادہ کر لیا کہ تیری اہل بیت میں میں پاک کرنا ہے تمام نجاستاں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا معنی ہے حضور کے گھر والے. اہل بیت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے اے محبوب تیرے گھر والے. قرآن نے آخیا اہل البیت، اور جیسے دیگر عربی عبارت کا ترجمہ ہے اہل بیت کا بھی ترجمہ ہے کہ اے محبوب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے گھر والوں، تیرے گھر والوں. اب بیٹے کوئی شور نہ پاؤ چھوکریا، میں جو بات کہنا ہوں نا انہوں فوراً سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کبھی برداشت نہیں کر رہے. ایک جڑا نا وہ چوں چاں کرے تو سارا استعمال ڈسٹرب ہو. میں انتہائی ادب و احترام نہ رس کرنا پیا. تبن میں بڑا سخت مزاج بھی اس معاملے سے. اس واسطے بجائے اس گل دے کہ اس ماحول سے گل کرا بہتر ہے کہ میری عرض اور ریکویسٹ جی ہے وہ توجہ فرماؤ، آرام نہ بیٹھو. اگر جگہ کی قلت ہے تو پہلے آ جانا چاہیے سی. مرض کر رہے ہیں توجہ فرماؤ. اے میرے نبی دے گھر والے ہو، ویکھنا گھر والے کون. جدوں کوئی بندہ سادے سے انہوں سمجھانا سے مثال سناؤ جی گھر بار خیر ہے تو کی ہوتا ہے کہ اہل بیت گھر والے سب تو پہلا گھر والے ازواج رسول. بھائی یہ تھوڑا یوز کرو احتیاط لو. چلو بس ٹھیک ہے، ہوں ٹھیک ہو جائے گا. اتنے ہی آ کیا تو علاقہ ہی چھڑ جائے. ہاں جی توجہ فرماؤ. چلو ماشاء اللہ. ہاں جی توجہ فرماؤ. اے میرے نبی دے اہل بیت حضور دی ازواج مطہرات. دنیا دا کوئی قانون نہیں کہ گھر والے وچوں ازواج نو کر دیتا جائے، اور دنیا دا کوئی قانون نہیں کہ نبی دی اولاد نو یا کسی بندے دی اولاد نو گھر والے جو کر دیتا جائے. بعض نے آخیا کہ علی اہل بیت، انہوں نے آخیا علی ہی اہل بیت نہیں.
جدو کوئی بیٹی دی شادی کرتا ہے تو سارے محاورے کی ہے کہ بیٹی جی اپنے گھر والی، بیٹی اپنے گھر آباد ہے، وہ گھر وہ تصور کیتا جاتا ہے جہاں وہ شوہر کا گھر ہو۔ گل نہیں سمجھے؟ جہاں وہ شوہر کا گھر ہو وہ جی اپنے گھر آباد ہے، مطلب کہ اتنے نہیں شادی کر دیتی گئی ہے، اپنے گھر آباد ہے۔ دنیا دا نظام تے قانون یہ ہے کہ بیٹی دا گھر علیحدہ جس بچے نالوں دا رشتہ منسلک ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے، شادی کر دیتی جائے تو وہ اپنے گھر بار والی اتنے وہ یہی تعلق ہے کہ انہوں دی بیٹی علاوہ سی وہ گھر وہ جہد دی شادی ہو۔ یہ نظام دنیا ہے، نظام کائنات ہے، ساڈا بھی ماحول ہے، مگر خالق کائنات نے فرمایا تواڈے وچ یہ ماحول ہے، میرے علی نو ایسا نہ سمجھنا، میرے علی نو ایسا نہ سمجھنا۔ لوگ کہندے نے علی ہی اہل بیت ہے، میں کہنا صرف سمجھن وچ غلطی لگی انہوں نے، علی ہی اہل بیت نہیں۔ فرمایا لوگوں قانون یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی کر دی جائے وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، داماد کا گھر علیحدہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے داماد کو، میرے بھائی کو ایسا مت سمجھو، علی ہی اہل بیت نہیں، فرمایا علی بھی اہل بیت، علی بھی اہل بیت۔ کوئی بار میں کٹے میرے علی۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا سا کہ ازواج جیڑا بندہ میری گل نال اتفاق نہیں کرتا وہ انج کرے، وہ پوچھیے بھی اہل بیت دا گھر والے دا کی حال ہے، تو انہوں اہل بیت آ کے تو بیوی نو گھر والی نہ سمجھے یا کٹ دے، آخے جی وہ میرے گھر والی نہیں، تو میرا خیال ہے بار بار یہ جملے کہہ سکتا ہے، جے گیٹوں اندر پتہ لگ جائے نا وہ ذرا گھر بہ کے انہوں آخے بھی تو میرے گھر والی نہیں، تو میری اہل بیت نہیں، تے آپ مسئلہ حل ہی ہو جائے گا سارا۔ بھائی اور فرمایا اے میرے نبی دی اہل بیت میں تمہیں تمام ارادہ کر لیا تمام نجاستہ تو پاک، تمام نجاستہ تو اتنے اہل سنت دی حقانیت جدو قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو گے تو تمہیں اہل سنت دی حقانیت واضح نظر آئے گی۔ مسلمان ادھر قابل غور ہے، میں تے قسم خدا دی مطالعہ کر کے وکھیا جتھے قرآن و حدیث دا مسئلہ اتنے صرف سنیت، جتھے واضح احکام نے اتنے سنیت ہے، جتھے ابہام ہے اتنے تمام باطل مذاہب پیدا ہوئے۔ تو تھوڑا جہا میں ضمن سے ایک نقطہ پیش کر کے پھر کے چلنا کیونکہ یوم سیدہ سلام اللہ ہے۔ فرمایا نے میرے نبی دی اہل بیت میں ارادہ کر لیا کہ تمام نجاستہ تو پاک، اور پاک بھی انج جویں پاک کرن دا حق ہے، پاک بھی انج کرنا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے، تمام پلیتیاں دور، کیوں کہ بتقاضۂ بشریت لغزش ہو سکتی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو آخیا گیا کہ ہاذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، کس درخت کے قریب نہ جانا، مگر آدم چلے گئے، لغزش تے ہوئی، مگر نشے دے اندر گل گپاڑا کر کے نشے دے دھت ہو کے گر جانا اور چیز ہے، پیر پھسل جانا اور چیز ہے، پیر پھسل جانا اور چیز ہے، گرن دے وچ دوواں دی پوزیشن برابر ہے مگر فرق زمین و آسمان دا، ایک نشے چ دھت ہو کے ڈگنا وہ ہور پوزیشن ہے، شریف آدمی چلتے ہیں پیر پھسل جائے وہ گر جانا اور گل ہے۔ جب ایسے لوگوں سے لغزش ہوتی ہے ایک تو اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اور دوسرا یوں ہے کہ جیسے شریف آدمی چلتا چلتا پھسل جائے، مگر بتقاضۂ بشریت ہو گیا جدو کہ حکم کسی ہاذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، تو لغزش پاسبل چیز ہے، ممکن ہے۔ خالق کائنات نو علم سی کہ منافقین دیا زباناں کھل جان گیا، وہ لے ہوئے فلانے ہنج کیتا فلانے ہنج کیتا، کوئی ازواج دا نام لے گا، کوئی آل دا نام لے گا، کوئی علی دا نام لے گا، کوئی خاتون قیامت دا نام لے گا۔ فرمایا مدینے دے تاجدار تیری اہل بیت دا دفاع میں خدا ہو کے کرنا پیا،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا لوگوں سن لو، میں قرآن نازل کر دیتا ہے کہ میرے نبی میں ارادہ کر لیا نبی دی اہل بیت نو تمام نجاستہ تو پاک کر دیتا اور انج پاک کیتا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ معلوم ہویا جدو اللہ تمام لفظاں معاف کردا پیا، کسی زبان نو جرت نہیں ہونی چاہیے نہ ازواج رسول تے تنقید کرے نہ آل رسول تے تنقید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل بیت۔ بیٹے ایک جگہ فکس کر کے اجتماع دیکھا گیا، آپ بیٹھ جائیں، بس اس ڈسٹرب ہوں گے، پھر جدھر آپ کریں گے وہ مجمع آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ مجھے تقریر سے غرض ہے، ان کو سمجھانا مقصود ہے، آپ تشریف رکھیں، ایک جگہ فکس کر کے بیٹھ جائیں، توجہ فرمانا۔ تو جدو اللہ آندا ہے کہ ہر شے میں پاک کر دیتا ہے، انہاں دے ذمہ کوئی لغزش ہے ہی نہیں، کوئی جرم ہے ہی نہیں، جدو ہے ہی نہیں پھر مینوں یا کسی اور نو کی حق ہے کہ فلانے کو فلان لغزش ہوئی، فلانے کو فلان لغزش۔ فرمایا لغزشاں دا تذکرہ نہ کرے جے انہاں دی نسبت میری محبوب نہ ہوے، اور جس لے دے اوتے لا کے ویکھے گا تے ایک مسل کے حق اہل سنت و جماعت قرآن تے عمل کرے گا کہ نبی دی تمام اہل بیت نو مندا ہے، نہ ازواج رسول تے تنقید کردا ہے نہ اولاد رسول تے تنقید کردا ہے، ورنہ کچھ اولاد تے تنقید کردے نے، کچھ آل تے تنقید کردے نے، کچھ ازواج تے تنقید کردے نے۔ قرآن دی روح نال جو اللہ دے قرآن تے عمل کرتا ہے صرف اہل سنت و جماعت۔ اس واسطے جڑے لوگ تنقید کردے نے انہوں تے کیڑے کڈن یا اعتراض کرن فلاں لفظ وہ اللہ دے قرآن دا منکر ہے۔ جدو رب آندا پیا کہ سب معافی نے کہ وہ کہے گا کہ قرآن دی نس دا منکر ہے اور دارا اسلام کو خارج۔ تو عرض کرنا پیا، فرمایا میں ارادہ کر لیا، میں بولو میں یہ مدینے دیا تاجدارا پاک نہیں، کوئی ذمہ گناہ لغزش ہے ہی نہیں۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت کی زبان سے کر دئیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ حمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خوب یہ ترجمہ کر دیتا، آخیا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ مزہ نہیں آیا ایمان دی اسلام پینا، سارے کہہ رہو جدا اللہ دے قرآن تے ایمان مل کے درا کہہ لو تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب